حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الدولة المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے درس کی آج چوتھی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے انجمن رضائے مصطفیٰ کے اراکین کو اس درس کے اہتمام کی سعادت بخشی اور بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ اپنے پروگرام کے مطابق یہ علمی قافلہ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ اس عظیم کتاب کے درس میں شریک ہوتے ہیں جو خالص علماء کرام اور اکابرین اہل سنت کے لیے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے تصنیف فرمائی، اور اس کا درس مکہ مکرمہ میں علماء کبار اور دنیا بھر کے مشائخ کرام کے سامنے گورنر مکہ کے دربار میں ہوا، اور وہاں موجود عظیم المرتبت علماء اسلام نے اس کتاب کی سماعت کا شرف حاصل کر کے مصنف علام کو داد و تحسین سے نوازا اور اپنی علمی پیاس کو اس کتاب کے ذریعہ بجھایا۔ ایسی عظیم الشان کتاب کا درس آپ کے شہر بستی میں انجمن رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ اس سے پہلے جو درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس میں آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو عالم ہوتا ہے اس کا علم یا تو اس کا پرسنل ہوگا، ذاتی ہوگا، اور یا تو کسی کی عطا سے ہوگا۔ اس سلسلے میں معتدبہ مقدار میں گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ علم ذاتی جو بغیر کسی کی عطا اور بغیر کسی کے دیے ہوئے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے، اور ذرہ برابر بلکہ ایک ذرے کے کروڑویں حصے کو بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا یہ علم ذاتی نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جتنی مخلوقات کو جو بھی علم ہے وہ سب عطائی ہے،
اللہ کی عطا سے ہے۔ تو ذاتی علم یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص، اور عطائی علم مخلوقات الہیہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تو عالم کے اعتبار سے تقسیم کی گئی تھی، مگر آج آپ کے سامنے جو درس پیش کیا جائے گا اس میں علم کی اس کے متعلق کے اعتبار سے گفتگو بتائی جائے گی، سنائی جائے گی کہ جو چیز کسی کو معلوم ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص اسلوب میں سمجھایا ہے۔ میں برکت کے لیے وہ عربی عبارت اور اس کے بعد میں پھر اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ أَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ مطلق العلم وأعني به المطلق الأصولي الذي يقتضي إثباته ثبوت فرد ما ويقتضي نفيه بانتفاع جميع الأفراد، وهو الفرد المنتشر أو الطبيعة المتمكنة من أي فرد شاءت، كما حققه خاتمة المحققين سید الوالد قدس سرہ الماجد فی کتابہ المستطاب اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد، فالقضیۃ الایجابیہ ہاں ہونا موجبہ جزئیہ تعم الکلیہ والسلبیۃ سالبۃ کلیہ۔ مطلب سعت علم ربنا سبحانہ وتعالی، والعلم المطلق وأعني به مؤدى أداة العموم والاستغراق الحقيقي الذي لا يثبت إلا بثبوت جميع الأفراد وينتفي بانتفاء فرد ما، فالموجبة ها هنا كلية والسالبة جزئية، ويتنوع هذا التألق إلى وجهين، جهة الإجمال وجهة التفصيل، بحيث يمتاز فيه كل معلوم وينحاز فيه كل مفهوم، أعني ما علمه العالم كلا أو بعضا، فهي أربعة أقسام، واحد منها مختص بالله سبحانه وتعالى، وهو العلم المطلق التفصيلي المدلول بقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، فإن ربنا يعلم ذاته الكريمة وصفاته الغير المتناهية والحوادث التي وجدت والتي توجد غير متناهية إلى أبد الأبد، والممكنات التي لم توجد ولن توجد بل والمحالات بأثرها، فليس شيء من المفاهيم خارجا عن علمه سبحانه وتعالى، يعلمها جميعا تفصيلا تاما أزلا أبدا، وذاته غير متناهية وصفاته غير متناهيات وكل صفة منها غير متناهية۔ یہ الدالت المکیہ کی اصل عبارت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اب اس کے بعد حضور حجت الاسلام قدس سرہ نے جو اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے میں اسے پڑھوں گا اور اسی کے ضمن کچھ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ترجمہ حضور حجت الاسلام کا سماعت فرمائے اور پھر اس کی تشریح مجھ سے۔ ایک مطلق علم، اور اس سے میری مراد وہ مطلق ہے جو علم اصول کی اصطلاح ہے، جس کا ثابت کرنا کسی ایک فرد کا ثبوت چاہتا ہے اور نفی کرنا کل افراد کی نفی بتاتا ہے، اور یہ مطلق یا تو فرد غیر معین ہے یا نفس ماہیت
جو کسی فرد میں ہو کر پائی جائے، جیسا کہ اس کی تحقیق خاتمہ محققین حضرت والد ماجد قدس سرہ الماجد نے اپنی کتاب مستطاب اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد میں فرمائی۔ تو قضیہ موجبہ یہاں موجبہ جزئیہ ہے کہ موجبہ کلیہ کو عام ہے، اور قضیہ سالبہ سالبہ کلیہ ہے۔ ہمارے رب سبحانہ و تعالی کے علم کی وسعت، دوسری علم مطلق، اور اس سے میری مراد وہ ہے جو عموم و استغراق کا حقیقی مراد ہے، جس کا ثبوت نہیں ہوتا جب تک جملہ افراد نہ موجود ہوں، اور صرف کسی ایک فرد کی نفی سے منتفی ہو جاتا ہے۔ تو موجبہ یہاں کلیہ ہوگا اور سالبہ جزئیہ، اور یہ علم کا تعلق دو وجہ پر ہوتا ہے، ایک اجمال، دوسرے تفصیل، کہ جس میں ہر معلوم جدا اور ہر مفہوم دوسرے سے ممتاز ہو، یعنی عالم کو جتنے معلومات ہوں کل یا بعض۔ رفیقان محترم، میں نے آپ کے سامنے سیدنا اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی عربی جو علمی باتیں تھیں اس کو بھی پڑھ دیا، اور جو اردو زبان میں اس کا ترجمہ منتقل کیا حضور حجت الاسلام نے اسے بھی پڑھ دیا، جو آپ نے سماعت فرما لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سطر تو ایک سطر ہے، ایک جملہ بھی آپ حضرات نے اس کا نہیں سمجھا ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم کی وہ کس منزل پر تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس قدر علم سے نوازا تھا کہ جب ہم ان کی عربی اور اردو تحریر کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیے جو لوگ حدیث رسول اور کلمات الہیہ کو از خود سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھلا کس قدر غلطی کرتے ہیں۔ جب ہم ایک مصنف کی اور ایک مخلوق الہی کی تصنیف کو، اور وہ بھی ہماری زبان میں ہے، جب اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو قرآن اور حدیث کو اپنے ذہن اور اپنے عقل سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کو جب تک کہ حدیث کی روشنی میں ہم نہیں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کے ارشادات کی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ بسلسلہ جو وہاں سے چلا آ رہا ہے، اگر بیچ کی کڑی ختم کر دی جائے تو آدمی دین کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں کہ علمی فیوز و برکات سلسلہ بسلسلہ جو آ رہے ہیں، اگر ہم نے بیچ کی کڑی کو ختم کر دیا تو وہ فیضان ہم کو نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراب لے کے چلے۔ جو بزرگان دین کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو از خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے اور گمراہی کے دلدل میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں اپنے محبوبوں کا دامن عطا فرمایا ہے، جس کے فیضان سے ہم لوگ اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کی بھی ہم اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ اب مجھ سے اس کی آپ تشریح سماعت فرما لیں، مگر درود شریف پڑھیں۔ بہت ہی غور سے اسے آپ سماعت کریں گے اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ آپ کو ملے گا۔ ہم اور آپ بھی یہ لفظ عام طور سے بولتے رہتے ہیں، مطلق ایک لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کوئی جلال میں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے تم تو جاہل مطلق بولتے ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو مطلق نہیں علم ہے۔
تو آخر یہ مطلق ہوتا کیا ہے، جس کو عام بھی بولتے ہیں اور خاص بھی بولتے ہیں، اور جلال میں آ کر کے کہتے ہیں یہ تو جاہل مطلق ہے۔ تو اب اس کو سمجھیے کہ جس طرح سے جاہل مطلق آپ بولتے ہیں، اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو اس کے مقابل میں جو لفظ ہے وہاں بھی مطلق بولا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جاہل مطلق ہوگا تو اس کے مقابل میں کوئی عالم مطلق بھی ہوگا۔ تو جاہل مطلق کیا ہے اور عالم مطلق کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے اس کلام میں ثابت کر کے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ مطلق کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو عربی اصطلاح کے مطابق منطق میں یہ لفظ جب بولا جائے گا تو اس کا معنی الگ ہوگا، اور اصول فقہ ایک علم ہے، اس علم میں جب یہ لفظ بولا جائے گا تو اس کا معنی الگ ہوگا، اور ہم اور آپ اپنی بولی میں جب بولیں گے تو اس کا معنی الگ ہوگا۔ یہ اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے اور اپنی بولی ہوتی ہے، اور اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں کہ جو الگ الگ طبقے میں بولے جاتے ہیں اور اس کا الگ الگ معنی لیا جاتا ہے۔ مثلا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے اس علاقے میں اپنی بیوی سے کسی نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے چھوڑا، تو لفظ چھوڑا یہاں کی زبان میں طلاق کے معنی میں بولا جاتا ہے اور اسے طلاق سمجھی جائے گی کہ اس نے طلاق دے دی۔ لیکن اپنے ہندوستان ہی کے بہت سارے علاقے میں یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو طلاق کا معنی نہیں لیا جاتا ہے بلکہ کچھ اور معنی اس کا ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر اگر یہ لفظ بولا جائے گا تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور جب معنی الگ ہوگا تو حکم بھی الگ ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک لفظ کو ہر جگہ ایک ہی معنی میں لینا یہ عقل مندی اور علم نہیں ہے بلکہ یہ دانش مندی کے خلاف ہے۔ ہر اصطلاح کا اپنا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے، اور ہر طبقے کے علماء جو لفظ بولتے ہیں اس کا اپنے طور پر کوئی مخصوص معنی مراد لیتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کانا و ما یکون ہیں، تو اب ہم اس کا کیا مطلب لیتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی دوسرے طبقے کا آدمی اپنے طور پر اس کا مطلب بیان کر کے اور پھر اس کی تشریح کر کے اور ہم کو یہ کہے کہ تم نے تو رسول پاک کے علم کو خدا کے علم کے برابر کر دیا، مشرک ہو گئے، تو یہ اس کی جہالت ہوگی۔ پہلے ہم سے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو عالم ما کانا و ما یکون کہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور آپ کس اعتبار سے یہ لفظ رسول پاک کے لیے بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لفظ مطلق ہے، جب عربی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اصول فقہ کی اصطلاح کے مطابق بولا جا رہا ہے یا منطق کے اعتبار سے یہ لفظ بولا جا رہا ہے یا کسی اور لفظ سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے یہ واضح کیا ہے کہ میں یہاں پر جو لفظ مطلق رہا ہوں وہ منطقیوں والا مطلق نہیں ہے بلکہ اصول فقہ والا مطلق ہے۔ اب یہ بات رہی کہ اصول فقہ میں مطلق کیا ہوتا ہے اور منطق میں مطلق کیا ہوتا ہے، اس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک یہ ایک جملہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں، ایک مطلق علم اور ایک علم مطلق۔ یہ دو لفظ ہیں، مگر لفظ مطلق کے دو معنی جو میں نے آپ کے سامنے بتانے کے لیے عرض کیا کہ اصول فقہ میں اس کا معنی الگ اور منطق میں اس کا معنی الگ۔ اگر آدمی دونوں علم کا جامع نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک سطر کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کیوں نہیں اس زمانے میں ہو سکتے ہیں، تو اس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک علم میں اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو اس میں 10 علم کو سمو دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی تصنیفات میں 50 علموں کا ذخیرہ اکٹھا کر دیا ہے، تو اب اگر کوئی اعلیٰ حضرت بنے گا تو کم از کم اس کو 50 علم میں مہارت تو رکھنی ہی پڑے گی، جبکہ یہاں 4-6 علم میں بھی مہارت رکھنے والا کوئی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب مجھ سے آپ اس کی تشریح سنیں کہ لفظ مطلق
منطق میں جو بولا جاتا ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے کہ وہ معنی میں نہیں مراد لے رہا تو اسے مجھ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر معنی لیا ہے اسے بتانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لفظ مطلق جو اصول فقہ میں بولا جاتا ہے وہ میں نے مراد لیا ہے، اور آپ نے اس کی تشریح نہیں کی کہ یہ معنی ہے، بلکہ فرما دیا کہ اس کی مکمل تشریح میرے والد ماجد نے اپنی ایک اہم کتاب اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد میں تحریر فرما دیا ہے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگ اس کتاب کی بھی زیارت کر لیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے، اور جس وقت آپ نے یہ کتاب لکھی بدعقیدگی اور وہابیت بالخصوص ادھم مچائے ہوئے تھی پورے ہندوستان کے اندر، آپ نے اس کے اندر ایسے اصول اور ضابطے بیان کر دیے ہیں کہ اگر کوئی ان اصول اور ضابطوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے تو کبھی بھی کسی بد عقیدے سے وہ شکست نہیں کھا سکتا ہے، اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی اہم کتاب ہے، تو اس میں آپ نے اس کی تشریح مکمل کی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے والد ماجد نے اس مطلق کی تشریح مکمل طور سے فرما دی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو اسے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب لفظ مطلق بولا جاتا ہے اصول فقہ کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کی کوئی کنڈیشن نہ بتائی گئی ہو اسے مطلق کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کام کے کرنے کی کوئی کنڈیشن نہ بتائی گئی ہو اس کو مطلق کہا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، قرآن پاک میں فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نبی پر تم لوگ خوب خوب سلام پڑھو، سلام بھیجو، لیکن اب اس کی کنڈیشن اور کیفیت قرآن نے متعین نہیں فرمائی ہے کہ بیٹھ کر بھیجو، کہ کھڑے ہو کر بھیجو، کہ لیٹ کر بھیجو، کہ آنکھ بند کر کے بھیجو، کہ ہاتھ باندھ کر کے بھیجو، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے بھیجو، کہ پیر اٹھا کر کے بھیجو، کہ تشہد میں بیٹھ کر کے بھیجو۔ اس کی کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی گئی ہے، بھیجو۔ تو اب جس طرح سے بھی آدمی سلام بھیجے گا وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی بیٹھ کر کے سلام بھیجتا ہے تو اس سے آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ بیٹھ کے تم سلام پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ کوئی کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا ہے تو آپ اس سے یہ نہیں دلیل مانگ سکتے ہو کہ تم دکھاؤ کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے فرما دیا نبی پر سلام بھیجو، اور کوئی کنڈیشن متعین نہیں کی ہے، تو جس طرح سے بھی سلام بھیجے گا قرآن پر وہ عمل کر رہا ہے۔ یہ ہے مطلق۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس سے سیدھی سی بات کہیں کہ قرآن نے فرمایا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نبی پر خوب سلام بھیجو۔ تو جب نبی پر سلام بھیجنے کا حکم قرآن نے دیا اور کسی کنڈیشن کے ساتھ خاص نہیں کیا، تو جس طرح سے پڑھا جائے گا حکم قرآن پر عمل ہوگا۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے، چاہے آدمی بیٹھ کر کے پڑھے یا کھڑے ہو کر کے پڑھے، کسی چیز کو آپ ناجائز، کسی امر کو کسی کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہوتا ہے مطلق۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کی توقیر کرو۔ تو تعظیم نبی کا حکم قرآن نے دے دیا، اور یہ نہیں بتایا کہ کس کس انداز میں تعظیم کرو۔ ہاں البتہ ایک خاص صورت کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس طرح سے تم میری تعظیم نہ کرو. تو جو خاص صورت نبی نے بتا دی کہ اس طرح سے میری تعظیم نہ کرنا، جس کو منع کر دیا صرف وہی منع رہے گا، ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں تعظیم کی ہیں وہ سب جائز ہوں گی اور سب اسی حکم قرآنی کے تحت آ جائیں گی. اب وہ کون ایک خاص صورت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کر کے تعظیم بجا لائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ خاص خدا کا حق ہے، اس کو اسی کے لیے رکھو، ہاں دوسرے جو طریقے تعظیم ہے وہ تم بجا لاؤ. تو اب ایک خاص صورت رسول پاک نے منع فرما دی، لہذا تعظیم کے لیے سجدے میں جانا یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تعظیم کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب حکم قرآن کے مطابق وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے مطابق یہ درست ہوں گے. اور کسی خاص طریقے سے کرنے پر اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، اس کو دلیل دینا پڑے گا کہ یہ طریقہ منع ہے. ہم اس کو دلیل سے ثابت نہیں کریں گے کہ یہ طریقہ درست ہے کہ نہیں، اس لیے کہ قرآن نے تعظیم کا حکم دیا تو جو تعظیم کا طریقہ ہوگا وہ سب بجا لانا درست ہوگا اور قرآن کے مطابق ہوگا. کیونکہ قرآن نے صرف اتنا فرمایا نبی کی تعظیم کرو، تو اس کی کوئی کنڈیشن خاص کر متعین نہیں فرمائی ہے، لہذا کھڑے ہو کر کے بھی تعظیم ہوگی، ہاتھ باندھ کر کے بھی تعظیم ہوگی، اس میں مبارک سن کر کے سر کو جھکا لینے سے بھی تعظیم ہوگی، ہاتھوں کو نام مبارک سن کر کے ہونٹوں سے اور آنکھوں سے لگا لینے میں بھی تعظیم ہوگی. یہ سب تعظیم میں شامل ہے اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی وہی آیت کافی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. یہ ہے مطلق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک اور تشریح سن لیجئے. قرآن پاک نے فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو تمہیں میسر آئے اس کو پڑھو. قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے. لیکن اب قرآن پاک میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں اس طرح سے پڑھو. لہذا اگر آپ نے نماز میں قرآن پڑھا تب بھی قرآن کے اس حکم پر عمل ہوا، اگر نماز کے باہر آپ نے پڑھا تب بھی قرآن کے اس حکم پر عمل ہوا. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ محفل میں مت پڑھنا، گھر میں پڑھنا، نماز میں پڑھنا، کھڑے ہو کر کے پڑھنا یا بیٹھ کر کے پڑھنا، اس کی کوئی کنڈیشن متعین نہیں فرمائی ہے. لہذا اگر آپ نے تنے تنہا قرآن شریف گھوم کر کے پڑھا تب بھی قرآن پر عمل ہے، اگر آپ نے نماز میں پڑھا تب بھی قرآن پر عمل ہے، آپ نے محفل میں اکٹھا ہو کر کے پڑھا تب بھی قرآن پر عمل ہے، سامنے کھانا رکھ کر کے پڑھا تب بھی قرآن پر عمل ہے، شیرینی رکھ کر کے پڑھا تب بھی قرآن پر عمل ہے، چاروں کل پڑھا تب بھی قرآن پر عمل ہے، سورہ یاسین پڑھا تب بھی قرآن پر عمل ہے، اور پورا قرآن پڑھا تب بھی قرآن پر عمل ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو میسر آئے اسے پڑھو. لہذا جس بھی طریقے سے قرآن پڑھیں گے یہ سب کے سب حکم الہی کے مطابق ہوگا. اب کسی خاص کنڈیشن کو اگر کوئی غلط کہتا ہے تو اس غلط کہنے والے کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے. ہم نے تو قرآن کے حکم پر عمل کیا ہے، یہ مطلق ہے. لہذا جہاں جہاں قرآن کا پڑھنا پایا جائے گا وہ سب اسی حکم کے تحت آئے گا. مطلق کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو یہ فرمایا ہے کہ ایک ہے علم مطلق، اس مطلق سے جہاں پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا یہی مطلق مراد ہے. تو ایک ہے علم مطلق اور ایک ہے مطلق علم، دونوں میں فرق. لفظ ادھر کا ادھر ہو گیا اور ادھر کا زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق دونوں کے اندر. یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ایک جملہ ایسا استعمال فرما رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ
اگر مطلق علم جو تشریح میں نے کی ہے اس کے مطابق آپ کہیں کہ مطلق علم خدا کو حاصل ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر یوں کہیں کہ علم مطلق خدا کو حاصل ہے تو صاحب ایمان ہے، اور اگر آپ نے کہہ دیا علم مطلق نبی کو حاصل ہے تو کافر ہو گئے۔ یہ ہے علم اور یہ ہے ایمان اور عقیدے کی باتیں۔ ان گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے بہت ہی سنجیدگی سے اہل علم کو بیٹھ کر اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب علمی اصطلاح ہے اور عقیدے کی باتیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہے مطلق علم، اسی پر گفتگو چل رہی ہے۔ علم مطلق کا درجہ ابھی بعد میں آئے گا، یاد رکھیے گا لفظ مطلق پہلے ہے اور علم بعد میں ہے۔ مطلق علم، اور یہاں پر مطلق کا کیا معنی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کسی خاص کنڈیشن اور کیفیت کے ساتھ جو خاص نہ ہو بلکہ کسی طور پر بھی پایا جائے اس کو کہا جاتا ہے مطلق۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو ایک ہے مطلق علم، ہو گیا۔ اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اس سے میری مراد وہ مطلق ہے جو علم اصول کی اصطلاح، یعنی اصول فقہ کی اصطلاح میں جو لفظ مطلق بولا جاتا ہے وہ میں یہاں پر مراد لے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک منطقی اصطلاح کے ذریعہ سمجھایا۔ اب وہ خالص منطقی اصطلاح ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے موجبہ جزئیہ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے موجبہ کلیہ۔ آپ گھبرائے نہیں، بہت آسانی سے آپ کے ذہن میں بات اتر سکتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ سمجھ لیں گے، الحمدللہ سب بہت ہی ذہین و فطیر لوگ ہیں، ذہن میں بات اتر جائے گی۔ ہم اور آپ اس طرح کے الفاظ بولتے ہی رہتے ہیں اور اس کو اصطلاح کے مطابق فٹ نہیں کرتے ہیں، بس بات صرف اتنی ہے، ورنہ تمام لوگ یہ سارے الفاظ اور یہ اصطلاحی الفاظ بولتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا ابھی کچھ لوگ آئے تو لفظ کچھ آپ نے استعمال کیا، کچھ لوگ آئے، اور ایک ہے کہ سب لوگ آئے۔ کیا آپ لوگ یہ لفظ نہیں بولتے؟ ہر دم بولتے ہیں۔ ابھی محفل شروع ہوئی اور اس سے پہلے ایوب بھائی نے کہا کہ کچھ لوگ آئے، اور جب دیکھا کہ جتنے آنے والے تھے تو آپ نے کہہ دیا، تو بول رہے ہیں دونوں لفظ۔ اب اس کو منطق کے ڈھانچے میں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو منطق کی بولی میں اسے کیا کہا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے بس وہ لفظ استعمال کر دیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ آئے تو اس کو منطق کی زبان میں کہا جائے گا موجبہ جزئیہ۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاں کا حکم ہو تو اس کو موجبہ جزئیہ کہا جاتا ہے، اور سب کے لیے اگر ہاں کا حکم ہو تو اس کو موجبہ کلیہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے کہا کچھ لوگ آئے ہیں تو منطق کی اصطلاح میں یہ موجبہ جزئیہ ہے، اور اگر یہ کہہ دیا گیا سب آئے ہیں تو یہ ہے موجبہ کلیہ۔ اعلیٰ حضرت نے آگے یہی دو لفظ استعمال کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو مطلق علم ہوتا ہے اس کی کنڈیشن موجبہ جزئیہ کی ہوتی ہے، مگر وہ حقیقت میں ہوتا ہے موجبہ کلیہ۔ اب اس کو میں ایک دوسرے انداز میں سمجھاتا ہوں کہ ہم سب لوگ انسان ہیں، اور منطق کے اعتبار سے انسان کی حقیقت دو چیزوں سے بنی ہوئی ہے، ایک کا نام ہے حیوان اور دوسرے کا نام ہے ناطق۔ حیوان ناطق یہ اپنی منطقی اصطلاح ہے، حیوان ناطق۔ عام لوگوں کو اگر کہہ دیا جائے کہ آپ حیوان ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، بتائیے ہم کو حیوان کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہم کو حیوان بنا دیا، حالانکہ منطقی ہر انسان کو حیوان کہتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ چونکہ ہماری زبان میں حیوان جب بولا جاتا ہے تو اس سے جانور مراد ہوتا ہے، چوپایا مراد ہوتا ہے، لیکن منطق کی اصطلاح میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اسے چوپایا نہیں مراد ہوتا ہے بلکہ جاندار چیز مراد ہوتی ہے۔ تو جو جاندار ہے تو
ہم سب لوگ تو جاندار نہیں ہیں، تو اس لیے حیوان ہے۔ اور ناطق کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے دوسرے جانداروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ تو اس لیے انسان کی حقیقت منطقیوں نے بتائی ہے کہ انسان حیوان ناطق کو کہا جاتا ہے۔ تو جتنے انسان دنیا میں ہیں سب حیوان، بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے موجبہ کلیہ۔ لیکن منطقی چونکہ بال کی کھال نکالنے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی ذہنی تیزی کو دکھانے کے لیے کچھ اور بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کہا بعض انسان حیوان ہیں، بعض حیوان انسان ہیں، تو آپ بتائیے یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بعض انسان حیوان، تو ہم نے تو بعض ہی کو کہا، حالانکہ ہر انسان ہے نا۔ تو اگر بعض لفظ بول دیا گیا کہ کچھ انسان حیوان ہیں تو آدمی کے ذہن میں فوراً بات آئے گی کہ بھئی یہ تو گویا کچھ ہی لوگوں کو حیوان کہہ رہے ہیں، حالانکہ سب۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کچھ انسان حیوان اور ایک ہے سب انسان حیوان، تو وہ تو بالکل صحیح ہے کہ سب انسان، لیکن بعض انسان حیوان ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ لیکن ایک سرسری نظر سے دیکھنے والا کہے گا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے نا؟ لیکن منطقی کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اب وہ وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے منطقی کہ جب آپ نے کہا کہ بعض لوگ آئے تو لفظ بعض میں آپ نے کسی کا نام تو نہیں لیا، تو بعض میں یہ بھی شامل ہے، 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 سب شامل ہیں۔ اس لیے اس بعض کے اندر کل کا معنی گھسا ہوا ہے۔ تو یہ بعض انسان حیوان ہے یہ بھی صحیح ہے اور کل انسان حیوان ہے یہ بھی صحیح ہے۔ تو جب مطلق علم بولا جاتا ہے تو بظاہر اس سے کچھ علم مراد ہوتا ہے مگر اس کے اندر کل علم بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مطلقی علم کا مطلب ہوتا ہے موجبہ جزیہ مگر اس کے اندر موجبہ کلیہ ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہے مطلق علم۔ اب اگر آپ آگے گفتگو سننے کے حامل ہوں تو آگے بات بڑھائی جائے، ورنہ 9:15 بج گیا۔ چلے خیر ماشاءاللہ۔ تو مطلق علم کی وضاحت ہوئی۔ مطلق علم کا مطلب ہوتا ہے کچھ علم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلق علم، کچھ علم۔ اپنی زبان میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر آپ یوں کہہ دیں اللہ کو کچھ علم ہے تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ یہ مطلق علم اگر خدا کے لیے آپ مانیں گے تو مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی وسعت ذرا دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مطلق علم نہیں ماننا، مطلق علم نہیں بلکہ علم، اب علم مطلق کیا چیز ہے؟ اب یہاں پر میں وہ اصطلاح کو لانا چاہتا ہوں جو آپ اپنی زبان میں بولتے جاہل مطلق۔ تو اس مطلق کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ یعنی ایک لفظ نہیں جانتا۔ جاہل مطلق کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں جانتا۔ تو عالم مطلق کا کیا مطلب ہوگا؟ سب جانتا۔ یہ مطلب ہوا علم مطلق کا، یعنی سب علم جس کے پاس ہو، علم کا جو بھی شعبہ ہو سکتا ہے، جو کنڈیشن ہو سکتی ہے، جو کیفیت ہو سکتی ہے، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، سب علم جس کے پاس ہو اس کے لیے کیا بولا جائے گا؟ علم مطلق۔ اور لفظ یہ بہت آسانی سے ہم نے ادا کر دیا، مگر اس علم کی وسعت دیکھیے۔ ایک چیز، یہ کتاب میرے پاس ہے، کیا آپ میں سے کوئی صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے سینے اور اس کتاب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بیچ میں ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
اور پھر جو لوگ بیٹھے ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور پھر ان کے کندھے میں دونوں کے کتنا فاصلہ ہے، اور ان کے پیر میں کتنا فاصلہ ہے، اور ان کے پیٹ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ کیا کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ مگر اس ایک کتاب کا تعلق علم کے اعتبار سے کس طرح سے ہے کہ اس کتاب کا فاصلہ آپ سے کتنا ہے، فلاں سے کتنا ہے، زید سے، گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے ہر ایک انسان کو جو آپ کے تصور میں آ سکتا ہو، آپ بتائیے کہ اس کتاب کا اس آدمی سے کتنا فاصلہ ہے۔ امریکہ میں جو آدمی ہیں پوری دنیا کے اندر کوئی جانتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا علم ایسا ہے کہ اس ایک چیز سے، اس ایک کتاب سے کس کا کس طرح سے تعلق ہے، اور کس کی دوری کہاں سے کتنی ہے، اس کتاب کے پورب کون ہے، اس کتاب کے پچھم کون ہے، اس کتاب کے اتر کون ہے، اس کتاب کے دکن کون ہے، زید کتنی دوری پر ہے، بکر کتنی دوری پر ہے، عمر کتنی دوری پر ہے، ان ساری چیزوں کا اس ایک چیز سے جڑا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چیز کے علم کی جب یہ وسعت ہے تو کائنات کے علم کی وسعت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہر ایک چیز کا تصور کرتے چلے جائیے، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ آپ نے اپنے علمی پنگھٹ سے اس طرح سے لوگوں کو سیراب کیا کہ علم الہی کی عظمت کو لوگوں نے جان لیا کہ خداوند قدوس کی علم کی وسعت کیسی ہے، اس کو عقل انسانی کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی ہے۔ جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا؟ تو جب ہم اس کے علم کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس کی ذات کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرا علم ہے جس کا نام ہے علم مطلق، اور اس سے میری مراد وہ ہے جو عموم و استغراق حقیقی کا مفاد ہے۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ نہیں، یہ خالص علمی اصطلاح ہے۔ استغراق کا لفظ جب بولا جاتا ہے، آپ لوگ یہ لفظ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ لفظ تمام تعریف اللہ بولتے ہیں۔ تو لفظ تمام یا لفظ سب یا لفظ ہر تعریف اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ، کل تعریف۔ تو جب لفظ کل سے، لفظ تمام سے، لفظ سب سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے اس کے اندر استغراق پایا جاتا ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے جو سب کو گھیر لے۔ جیسے میں نے کہا سب لوگ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر فرد نے یہاں پر شرکت کی، سب کو اس حکم نے کیا کیا ہے؟ گھیر لیا۔ آنے کا حکم کچھ کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عموم و استغراق۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو علم مطلق ہے اس مطلق سے مراد کیا میں لے رہا ہوں؟ جس میں سے کوئی بھی ایک ممبر، ایک فرد نکلنے نہ پائے۔ سب، فرض کیجئے کہ ایک کلاس میں 50 طلبہ پڑھتے ہوں اور 50 آ جائیں، تب کہا جائے گا کہ سب طلبہ، یہ استغراق ہوا۔ اسی طریقے سے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو مطلب یہ کہ تعریف کے جتنے بھی حصے ہو سکتے ہیں، جتنے اس کے افراد ہو سکتے ہیں، وہ سب خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کو اصطلاح کے انداز پہ اگر بولیں گے تو عموم و استغراق۔ تو اب علم مطلق کا مطلب یہاں پر کیا ہوا؟ وہ جو سب کو شامل ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سب علم۔ ایک ہے کچھ علم اور ایک ہے سب علم۔ تو کچھ علم کو بولا جائے گا مطلق علم اور سب علم کو کہا جائے گا علم مطلق۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع اور شروع اللہ کے نام سے کیا فرق ہے؟ اللہ کے نام سے شروع اور شروع اللہ کے نام سے، بھائی لفظوں کے ہیر پھیر سے تو ایمان اور کفر ہو رہا ہے۔ مطلق علم کہہ دیا اور علم مطلق کہہ دیا، تو کہاں سے کہاں تک بات
پہنچ گئی، اگر کسی انسان کے لیے علم مطلق ثابت کر دیا تو کفر ہو رہا ہے، اور خدا کے لیے مطلق علم مانا تو کفر ہو رہا ہے۔ اس قدر باریکیاں ہیں، تو لفظ کے الٹ پھیر سے ایمان اور کفر کا معاملہ سامنے آ جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نام سے شروع اور شروع اللہ کے نام سے، کیا اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اللہ کے نام سے شروع، اس میں کمال یہ ہے کہ شروع کرنے والے نے لفظ شروع بھی نہیں استعمال کیا، بس اللہ کے نام سے شروع۔ کیا لفظ پہلے لے آیا گیا؟ کلمہ جلالت یعنی اللہ، اور شروع اللہ کے نام سے۔ تو کہاں اللہ کے نام سے شروع کیا آپ نے تو لفظ شروع سے شروع کیا۔ تو لفظ شروع سے شروع کرنا اور چیز ہے، اور لفظ اللہ سے شروع کرنا اور چیز ہے۔ یہ کمال اعلیٰ حضرت کا ہے کہ آپ نے ترجمہ یہ نہیں کیا شروع اللہ کے نام سے، بلکہ اللہ کے نام سے شروع۔ دونوں میں جو فرق ہے آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی صحیح عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری علم مطلق، اور اس سے میری مراد وہ ہے جو عموم و استغراق حقیقی کا مفاد ہے، جس کا ثبوت نہیں ہوتا جب تک جملہ افراد موجود نہ ہوں۔ 50 لوگ ہیں ایک کلاس میں، جب تک سب نہ آ جائیں اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب آ گئے۔ ایک بھی فرد اگر نہیں آیا، ایک بھی ممبر نہیں آیا، ایک بھی طالب علم نہیں آیا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب آ گئے۔ سب آ گئے اسی وقت بولا جائے گا جب ایک ایک فرد، ایک ایک طالب علم کلاس میں حاضر ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے عموم و استغراق۔ اور صرف کسی ایک فرد کی نفی سے منتفی ہو جاتا ہے، یعنی ایک آدمی نہ آئے تو یہ کہنا صحیح ہے کہ کل نہیں آئے۔ یہ کہنا صحیح ہے کل نہیں آئے۔ ایک فرد بھی اگر نہیں آیا تو کہہ دیا جائے گا کل نہیں آئے۔ اور جب تک ایک نہ آ جائے، ایک بھی باقی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب آ گئے۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بھی فرد اگر نہیں آیا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہ سب آ گئے، نہیں بولا جا سکتا ہے۔ ایک فرد نہیں آیا تو آپ یہ کہیں گے سب نہیں آئے۔ یہ لفظ بولنا درست ہے، وہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ سب آ گئے، لیکن یہ کہنا صحیح ہے کہ سب نہیں آئے۔ دونوں باتیں صحیح۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو ہم لوگ روزانہ اپنی بولیوں میں استعمال کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس کو منطقی اصطلاح کے مطابق اعلیٰ حضرت نے یہاں سمجھایا، کیونکہ سامنے سب اہل علم تھے، اور وہ بھی دنیا بھر کے جلیل القدر علماء اور مشائخ تھے، تو ان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اور آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو موجبہ یہاں کلیہ ہوگا اور سالبہ جزیہ، جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہم نے دونوں بتایا، علم مطلق اور مطلق علم، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ چاہے علم مطلق لیجئے یا مطلق علم لیجئے، دونوں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ مثال سے یوں اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ ایک بلڈنگ بنی، ٹھیک ہے، مگر بلڈنگ بننے سے پہلے اس کا ایک نقشہ آپ نے بنایا۔ عام طور سے مکان جب بنتا ہے تو اس کا ایک نظری نقشہ تیار ہوتا ہے، تو اس وقت بھی تو آپ کو یہ علم ہے کہ نیچے ہمارے حال ہوگا، تھوڑی دور پر استنجا خانہ ہوگا، غسل خانہ ہوگا، کچن ہوگا، اور اوپر جائیں گے تو 2 بیڈ روم بنے گا، اور اس کے اوپر پھر ایک اور نشست گاہ ہوگی۔ آپ نے نقشہ پورا اس کا بنایا، تو آپ کو مکان کا علم ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں مکان میں اتنے کمرے ہیں، یہ ہال ہے، یہ کچن ہے، اور یہ ہمارا فلاں روم ہے۔ آپ بتاتے ہیں، ابھی نقشہ صرف اس کا تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اس نقشے کو آپ نے زمین پر اتار دیا، یعنی یہ بلڈنگ بن گئی۔ تو اب جب یہ بلڈنگ بن گئی اور نقشے کے مطابق آپ نے تیار کر دیا،
اب آپ کو اس کا علم ہوا کہ یہاں گوشہ ہے، یہاں پر کئی انچ نیچے سے اوپر تک اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوئی، اور یہ کمرہ کتنے لمبائی میں گیا، کتنی چوڑائی میں گیا، اب آپ کو اس کی ڈیٹیل معلوم۔ تو آپ نے ایک نقشہ بنایا، اس وقت بھی آپ کو اس کا علم ہے، اور اس کے بعد میں بلڈنگ بنائی، اب بھی اس کا علم ہے۔ یہ بتائیے دونوں علم میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بلا شبہ ہوتا ہے۔ تو اس نقشے کا جو علم آپ کو ہے، اس کو علم کی زبان میں کہا جاتا ہے علم اجمالی، اور اس نقشے کے بعد جو آپ کو ڈیٹیل سے اس کا علم ہوا، اس کو کہا جاتا ہے علم تفصیلی۔ تو علم دو طرح کا ہوگا، ایک علم اجمالی اور ایک علم۔ آپ نے جب تک ان اسباب کو نہیں سنا تھا تب بھی آپ کو یہ معلوم تھا کہ الدولۃ المکیہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے، اور وہ علم غیب کے موضوع پر لکھی گئی ہے، یہ آپ کو پہلے بھی علم تھا۔ اور وہ جو علم تھا آپ کو کہ یہ کتاب علم غیب کے موضوع پر ہے، اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث نبویہ ہیں، یہ جو علم آپ کو حاصل ہوا تھا پہلے وہ علم اجمالی تھا، اور اب جو آپ کو حاصل ہو رہا یہ علم۔ تو علم کئی طرح کا ہوا؟ دو طرح کا ہوا، علم اجمالی اور علم۔ اسی طریقے سے مطلق علم اور علم مطلق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علم اجمالی اور ایک علم تفصیلی۔ خداوند قدوس کے علم کے لیے آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علم اجمالی ہے، اس کا علم اجمالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس نے جب کائنات نہیں بنائی تھی تب بھی وہ کائنات کو اسی طرح جانتا تھا، اور کائنات کو بنایا تب بھی وہ اسی طرح سے جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم پہلے کم تھا اور بعد میں زیادہ ہوا۔ تو چاہے کائنات وجود میں آئی رہی ہو یا وجود میں نہ آئی ہو یا ختم ہو جائے، اس کا علم ہمیشہ تفصیلی ہی ہوگا، وہاں اجمال نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم مطلق تفصیلی یہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد میں جو علم اجمالی ہے وہ بندوں کے لیے ہے۔ اب اس علم اجمالی میں بھی سمندر در سمندر تہ بتہ علم ہے، کسی کو تھوڑا اجمال، کسی کو اس سے زیادہ، 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 اور جو محبوب کائنات ہے اس کو سب سے زیادہ۔ یہ تفصیل اعلیٰ حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ علم کا تعلق دو وجہ پر ہوتا، ایک اجمال، دوسرے تفصیل، کہ جس میں ہر معلوم جدا اور ہر مفہوم دوسرے سے ممتاز ہو، یعنی عالم کو جتنے معلومات ہوں کل یا بعض سب میں یا تو علم اجمالی ہوگا یا علم تفصیلی ہوگا۔ اس طرح سے دو کو دو میں ضرب دیا آپ نے تو کئی قسم نکل گئی؟ چار۔ علم کی کل کتنی قسمیں ہوئی یہاں پر؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔